نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق اللہ العظیم۔ زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا۔ موت جب تجھ کو آواز دے گی گھر سے باہر نکلنا پڑے گا۔ معزز سامعین کرام و ناظرین کرام، آج میں موجودہ کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے آپ کے سامنے ایک اہم پیغام لے کر آیا ہوں۔ وہ یہ کہ پوری دنیا جس مصیبت سے گزر رہی ہے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش لوگ کر رہے ہیں، لیکن افسوس صد افسوس کہ ہمارے ملک ہندوستان میں جتنا یہ کرونا وائرس مجروح نہیں ہوا ہے، جتنا یہ بدنام نہیں ہوا ہے، اس سے زیادہ اس میڈیا نے ہمارے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، جس طرح سے بدنام کیا ہے مسلمانوں کو، اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ کرونا وائرس سے زیادہ ڈینجر، زیادہ خطرناک مسلم ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پورے ملک میں مسلمانوں سے اتنی نفرت کی جا رہی ہے کہ چلتے پھرتے ان کے آدھار کارڈ مانگے جا رہے ہیں، چلتے پھرتے ان کے لباس اور ان کے حلیے سے پہچانا جا رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اور اس کے ساتھ یہ رویہ کیا جا رہا ہے گویا کہ وہی وائرس ہے، سراپا اسی کے اندر وائرس، وہ سراپا وہ وائرس پھیلاتا چل رہا ہے۔ سوچے کہ ایسے نازک وقت میں ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم محبت سے نفرت کے وائرس کو دور کریں، ہم مدد سے مصیبت کے وائرس کو دور کریں، ہم بھلائی سے برائی کو دور کریں، لیکن آج ہمارے ملک میں میڈیا نے اس طرح نفرت بھر دیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے بجائے دوسرے سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ اور صرف ایسا نہیں کہ ایک دوسری قوم سے، بلکہ اگر پتہ چل جا رہا ہے کہ پڑوسی کو وائرس ہے تو دوسرا پڑوسی اس کے یہاں آنا جانا اور اس کا روڈ پہ چلنا مشکل کر دے رہا ہے۔ آخر اس کا ذمہ دار ہے تو کون؟ تو سوچے کہ اصلی چیز کو نہ دکھا کر لوگوں نے ایسا دہشت پھیلا دیا ہے، بالخصوص میڈیا والوں نے لوگوں کے ذہن کو ایسا واش کیا ہے کہ لوگ جتنا دہشت کرونا وائرس سے نہیں انہیں مل رہا ہے، جتنا انہیں دہشت کرونا وائرس سے نہیں ہے، اس سے زیادہ دہشت لوگوں کو مسلمانوں سے ہو گیا ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، میں آج کے اس پلیٹ فارم سے یہ بتانا چاہوں گا کہ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم میڈیا کا بائیکاٹ کریں، خواہ وہ سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، کیونکہ یہ میڈیا کو اگر ہمیں دیکھتے دیکھتے ہمارے ملک میں وہ آگ بڑھتی جا رہی ہے کہ لوگ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو انہیں انسان نہیں، وہ دشمن دکھتا نظر آتا ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، میں بتانا یہ چاہوں گا کہ آج ہمارے ملک میں جو ہو رہا ہے اس سے کس طرح سے ہمیں مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، اس سے کس طرح سے روکا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے کون ذمہ دار ہے۔ میں ہندوستان کے گورنمنٹ سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ اگر ملک کی بھلائی چاہتے ہیں، اگر آپ انسانیت کی بھلائی چاہتے ہیں، تو آپ ان کے اوپر پابندی لگائیں جو ایسی گفتگو اپنے میڈیا پہ کر رہے ہیں، اپنے چینلوں کے ذریعے وائرس پھیلا رہے ہیں، اپنے چینلوں کے ذریعے نفرت کے وائرس پھیلا رہے ہیں۔ اور میں اپنے عوام سے، اپنی قوم سے یہ بتانا چاہوں گا کہ میڈیا کو باتوں کو چھوڑ کر کے آئے اپنے بھائی اپنے محلے میں آئے اپنے بھائیوں کے پاس آئے، اور یہ دیکھیں کہ جب آپ کے گھر میں آگ لگتی ہے تو کیا میڈیا والے آ کر بجھاتے ہیں؟ کیا آپ کے کھیتوں میں آج گیہوں چل رہے ہوتے ہیں تو کیا میڈیا والے آ کر بجھاتے ہیں؟ ارے اگر وہ مصیبت کے وقت پہنچ بھی جاتے ہیں کسی طرح سے تو وہ آپ کی جان نکلتی رہتی ہے، وہ آپ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا آپ آخری وقت میں کیا کہنا چاہیں گے، وہ مائک آپ کے منہ میں اس طرح گھسیٹتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ آخری وقت میں آپ کیا کہنا چاہیں گے، آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ ان کے علاج کے بجائے، ان کے پریشانیوں سے انہیں نکالنے کے بجائے ان کے رپورٹ بنانے میں وہ لگے رہتے ہیں۔ کسی کا گھر جل رہا ہوتا ہے وہ کیمرہ کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ اس لیے میں اپنی عوام سے یہ بتانا چاہوں گا اور اسے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے واسطے آپ اس میڈیا کے وائرس سے بچے۔ سب سے بڑا اگر ہمارے ملک میں وائرس ہے تو وہ میڈیا وائرس ہے جو کہ پورے ہندوستان کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ اور ایک اہم پیغام ابھی آپ کو اس حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ ابھی اگر کسی کو وائرس کی وجہ سے موت ہو جا رہی ہے تو لوگ اسے نہلانے سے، اسے غسل دینے سے، اسے کفن دینے سے، اسے دفن کرنے سے ڈر رہے ہیں۔ میں انہیں بتانا چاہوں گا کہ اگر موت آپ کو جس بہانے لکھی ہے اسی بہانے آئے گی، جیسا کہ ہم سب کا ایمان و عقیدہ ہے کہ ہمارے پیدائش سے پہلے ہماری تقدیر لکھی جا چکی ہوتی ہے کہ ہم کیسے زندگی بسر کریں گے، کہاں رہیں گے، کیا کھائیں گے اور کیسے مریں گے۔ تو
اگر آپ کی موت جس بہانے لکھی ہے اس کے بہانے آپ کی موت آ کر رہے گی. جیسا کہ شاعر کہا ہے کہ زندگی ایک کرایہ کا گھر ہے, ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا. موت جب تجھ کو آواز دے گی گھر سے باہر نکلنا پڑے گا. تو اگر آپ کتنا دن محفوظ رہ سکتے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے؟ آپ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ آپ گھر سے باہر نہ نکلیں تو آپ دنیا نہ چھوڑیں گے, آپ کو موت نہیں آئے گی؟ تو میرے بزرگوں دوستو, آج میں اس یونیک معلومات کے پلیٹ فارم سے بتانا چاہوں گا کہ اگر کسی کی موت ہو جاتی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے اور لوگ اسے غسل نہ دیتے ہو تو وہ میرے نمبر پہ کانٹیکٹ کر گئے, میں انہیں غسل دوں گا, میں انہیں کفن پہناؤں گا, میں ان کی نماز جنازہ پڑھوں گا اور میں انہیں دفن کروں گا. کیونکہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. وہ اگر مجھے اس سے بچانا چاہے گا تو بچا لے گا, اور اگر اسی بہانے ہماری موت ہوگی تو آئے گی. اور ہمیں ان سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج اگر ڈاکٹر حضرات کسی مریض کا علاج کر رہے ہیں صرف ایک انسانیت کی بنا پہ, تو اس سے دوا بھی دے رہے ہیں, اس کے قریب بھی جا رہے ہیں, اس کا خیال بھی رکھ رہے ہیں. پتہ کیا چلا کہ وہ اپنی معلومات کے حساب سے ان کا خیال رکھ رہے ہیں, ان کا علاج کر رہے ہیں. تو کیا ہمارا ایمان و عقیدہ اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ کیا ہم ان کا خیال نہیں کر سکتے ہیں؟ جو ہماری ذمہ داری وہ پورا نہیں کر سکتے ہیں؟ ہاں, اگر ضرورت ہے سیفٹی کی, ضرورت ہے احتیاط کی, تو ہم اس وقت بھی احتیاط برت سکتے ہیں. جس طرح ڈاکٹر حضرات علاج کے وقت ماسک پہنتے ہیں, گلوز لگاتے ہیں اور بھی پردے کا اہتمام کرتے ہیں, تو اس طرح غسل کے وقت بھی, مردے کے جنازے کے وقت بھی, نماز جنازہ اور دفن کرتے وقت بھی ہم ماسک پہن سکتے ہیں, ہم گلوز پہن سکتے ہیں, ہم پردے کا اہتمام کر سکتے ہیں. اس طرح سے ہم چاہے تو اپنی زندگی محفوظ کر کے ہم اسلام کے قانون پر عمل کر سکتے ہیں, اور اس طرح سے ہم اپنی دنیا کو دہشت سے بچا سکتے ہیں. ورنہ آج دہشت کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے باپ بیٹے کے پاس نہیں جا رہا ہے, پڑوسی کے پاس نہیں جا رہا ہے, ایک انسان دم توڑ رہا ہے تو اسے پانی تک پلانے والا نہیں ہے. تو سوچے یہ نفرت نے, یہ وائرس کے خوف نے ہمیں کہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس وائرس سے بھی مقابلہ کریں اور دنیا کے جو دوسرے وائرس پھیلائے جا رہے ہیں اس سے بھی مقابلہ کریں, اور بالخصوص اس میڈیا کے وائرس سے ہم مقابلہ کریں. اور میں اپنے قوم سے یہ التجا کروں گا, اسے یہ گزارش اور ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں سکون تو دنیاوی خبروں کے بجائے آپ قرآن و حدیث پڑھنا شروع کر دیں. آپ سوشل میڈیا کے بجائے, آپ دوسرے اور اس طرح خبروں کے بجائے آپ اللہ و رسول کی بات سننا شروع کر دیں. آپ دیکھیں کہ جب ہم خبریں دیکھتے ہیں اور لگتا ہے کہ یہ اتنا پاورفل ہے, اس کے پاس اتنا پاور ہے, اتنی صلاحیت ہے, تو اسے خوف ہونے لگتا ہے, اسے ڈرنے لگتا ہے, اور پھر ہم اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سوچیں کہ اگر ہم قرآن و حدیث پڑھیں گے, اللہ و رسول کی باتیں سنیں گے, تو ہمیں خدا سے خوف ہوگا اور اس سے بچنے کی کوشش کریں گے, اس کے حکم کے مطابق ہم زندگی گزارنا چاہیں گے. اور جب ہم خدا کا ہمارے اندر خوف ہوگا تو پھر ہمیں دنیا کا خوف ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے, اور ہمیں دنیا سے خوف ختم ہو جائے گا, دنیا کے مصیبتوں سے ہمارا خوف ختم ہو جائے گا, اور دیکھیں گے کہ ہم چین و سکون سے زندگی بسر کر سکتے ہیں. بس اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام باتوں پہ سنجیدگی سے غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان باتوں پہ عمل کر کے تمام مصیبتوں سے مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ایسے نازک وقت میں ہمیں مدد سے مصیبت کے وائرس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ایسے نازک وقت میں ہمیں بھلائی سے برائی کو وائرس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ایسے مصیبت کے وقت میں ہمیں محبت کے ذریعے نفرت کے وائرس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت ہمارے اس کوشش کو کامیاب